ہمارے نوجوان کی کردار سازی نہیں کی گئی، ہمارے نوجوان کی تربیت نہیں کی گئی، ہمارے نوجوان کو زندگی کا اصل مقصد نہیں بتایا گیا۔ نتیجتاً وہ نوجوان اپنے ٹارگٹ سے، اپنے مقصد سے وہ ہٹ گیا ہے، اس کا فوکس آؤٹ ہو گیا اور وہ معاشرے کی ان برائیوں کا شکار ہو گیا ہے، مایوسیوں کے راستوں کا گامزن ہو گیا ہے، اندھیروں کا راہی بن گیا ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور نتیجتاً ہمارا نوجوان مسائل کا شکار ہے۔ ہمارے نوجوان کو یہ امید نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنی بات وہ کسے سنائے، اس کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے تو وہ کس کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کے تو ماں باپ بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ تو ہمارا نوجوان پھر مایوس ہو جاتا ہے اور وہ نشے جیسی علتوں کا سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو اس مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایک رٹے رٹائے سسٹم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے اور اس کے بعد وہ جو ڈگری حاصل کرے اس کی بنیاد پر نوکری کرے تاکہ وہ پیسہ کما سکے۔ ہمارے نوجوان کو زندگی کا اصل مقصد بتایا ہی نہیں گیا کہ اس نے اصل میں زندگی میں کرنا کیا ہے۔ ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی میں اچھے نمبروں سے پاس ہو، بے شک وہ نمبر وہ کسی بھی ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ وہ جس بھی غلط ذریعے سے بھی اگر نمبر حاصل کرتا ہے، وہ چیٹنگ کرتا ہے، وہ کوئی اور ذریعہ استعمال کرتا ہے تو اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر ہے سب کو تو یہ کہ ہمارا نوجوان 100% نمبر لے رہا ہے، 90% نمبر لے رہا ہے۔ اپنے نوجوان کا والدین ہمسائے کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ 95% نمبر لے رہا ہے، تم 90% نمبر کیوں لائے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ 90% نمبر لایا ہے، آپ کا بچہ محنت کر کے آپ نے اس کو کون سا ماحول دیا ہے، آپ کا ہمسایہ اس کو کون سا ماحول دے رہا ہے، اس کی کتنی ٹیوشنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کا بچے کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سب کی طرف ہمارے والدین کی توجہ نہیں ہے۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے والدین یہاں موجود ہیں، میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں کی کردار سازی کریں، انہیں تربیت دیں اور انہیں معاشرے کے اس رٹے رٹائے سسٹم، اس ناسور کے پیچھے بھاگنے سے روکیں کہ ہمارے اصل مقصد جو ہے نوجوان کا وہ کچھ اور ہے۔ نہ ہمارے والدین نے اس طرف توجہ دی ہے، نہ ان اداروں نے اس طرف توجہ دی ہے جن اداروں میں ہمارے بچے زیر تعلیم ہے۔ ہمارا بچہ جب اصل زندگی میں جائے گا اور باہر نکلے گا تو وہ کیسا انسان بنے گا، کس ماحول کو اپنائے گا، کس راستے پر چلے گا، کہ وہ راستہ درست ہے یا نہیں، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور منفی سرگرمیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ان قیمتی اثاثوں کو، اپنے نوجوانوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے نوجوان الخدمت فاؤنڈیشن کے وضع کردہ ماحول میں تربیت حاصل کریں گے اور پھر یہ معاشرے کا بہترین انسان بن کر سامنے آئیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم مثال بن کر ان کی قیادت کریں گے۔ اور انہی نوجوانوں سے حسن نصر اللہ بھی نکلیں گے، انہی نوجوانوں سے یحییٰ سنوار بھی نکلیں گے اور انہی نوجوانوں سے محفوظ عمر بٹ صاحب بھی نکلیں گے، اور انہی نوجوانوں میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہوں گے، اور یہی نوجوان آگے چل کر الخدمت فاؤنڈیشن کی قیادت کریں گے اور ایک عظیم مثال بن کر معاشرے میں سامنے آئیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مقررین واضح کریں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کون کون سے پروگرام واضح کیے ہیں۔ جی شکریہ۔